حال حالا فیکون اولا قبل ان یکون آخرا ویکون ظاہرا قبل ان یکون باطنا کل مسمى بالوحدة غیرہ قلیل وکل عزیز غیرہ ذلیل وکل قوی غیرہ ضعیف والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین خیر المبشرین والمنذرین شفیع المذنبین نبینا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الہداة المہدیین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم انی جاعل فی الارض خلیفہ صلوات۔ دیکھیے تکلیف بننا نہیں، زیادہ دیر زحمت دینی نہیں، لیکن چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ جب تک خطاب کرے ہمارا تعاون ضرور فرمائیے گا۔ بزم ہے فرشتوں کی، سارے فرشتے اور اللہ ان سے خطاب کر رہا ہے جیسے ہم آپ کے سامنے ہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب جب اللہ نے آدم کو بنانا چاہا تو اللہ نے آدم کو ملک الموت کو کہا، ملک الموت جاؤ زمین سے مٹی لے کے آؤ۔ جی اب جملہ سمجھیے گا، پتہ نہیں کون بولے کون نہ بولے، ہم تو بڑے اخلاص کے ساتھ پڑھ کے نکل جائیں گے، لیکن ارباب بصیرت لطف لے جائے گا۔ اگر آپ محبت سے ہمیں سنیں تو یقین جانیے لطف آئے گا۔ اب دیکھیے ملک الموت آئے، زمین پر ہاتھ ڈالا، مٹی کو نکالا، چلے گئے۔ اب یہاں چھوٹا سا جملہ سنیے تاکہ آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ آ جائے۔ دیکھیے علی اور آدم میں بس اتنا ہی تو فرق ہے، آدم یہاں سے وہاں جا رہے ہیں اور علی وہاں سے یہاں آ رہے ہیں۔ سلام علیکم۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے، سبحان۔ یہ ہے آپ کی محبت، ہمارا کوئی کمال نہیں، یہ آپ کی محبت ہے۔ دیکھیے علی اور آدم میں بس اتنا ہی فرق ہے، آدم یہاں سے اور علی وہاں سے۔ تو اللہ نے کہا، اب آدم کو بنایا، فرشتوں سے کہا کہ ہم آدم کو خلیفہ بنانے والے ہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ ایسوں کو بنائے گا جو زمین پر فساد کریں گے، خون ریزی کریں گے۔ بھئی ہم تو تیری تسبیح بھی کرتے ہیں، حمد و ثنا بھی کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا تم نہیں جانتے جو ہم جانتے ہیں۔ اب دیکھیے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، یہاں زیادہ دیر نہیں کہوں گا۔ اللہ نے کہا، کیونکہ 6-7 منٹ پڑھنا ہے، آپ کو زیادہ تکلیف نہیں دینی۔ دیکھیے اللہ نے کہا دیکھو ہم اسے خلیفہ بنائیں گے، علامہ آدم الاسما، جس کا علم زیادہ ہو۔ اب میں یہاں ایک اور جملہ کہتا ہوں۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو۔ بھئی اب جب سجدہ ہوا تو سجدے کے لیے مٹی کا ہونا ضروری ہے، آسمان بنا ہے پانی سے، تو سجدہ کہاں ہوا؟ یہ نوکر کتابیں مانگو دینے کے لیے تیار ہوں، کوئی باہر سے آ کے نہیں پڑھ رہا، یہ میرا گھر ہے، جسے یقین نہ ہے شام کو، ابھی رات کو، ابھی مجلس کے بعد جب جی چاہے آ کے مجھ سے دیکھ لے، میں کتاب دکھا دوں گا۔ بھئی اللہ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا، آدم نے سجدہ کیا، یعنی فرشتوں نے سجدہ کیا۔ کس جگہ کیا؟ سرزمین نجف پر کیا۔ نہیں، جملہ کہوں، بھئی اللہ کا پہلا خلیفہ ہے آدم، آخری خلیفہ ہے علی، یعنی اللہ نے بتایا اے لوگو میری خلافت کی ابتدا بھی نجف سے ہے، انتہا بھی نجف پہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب اللہ نے کہا دیکھو ہم اسے
اللہ نے کہا ہم اسے خلیفہ بنائیں گے جس کا علم زیادہ ہو۔ اب کیا کریں، بات تو کرنا پڑتی ہے نا، اگر بات کریں تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن کرنی تو ہے۔ خلیفہ اول کے زمانے میں ایک یہودی دربار خلافت میں آیا اور خلیفہ صاحب سے کہنے لگا ہم آپ سے چند سوالات کرتے ہیں، اگر آپ نے اطمینان دلا دیا تو مسلمان ہو جائیں گے۔ خلیفہ اول نے بڑے جوش کے ساتھ کہا سوال کر جواب سن۔ جملہ کہوں، لیکن خلیفہ اول اس جملے کا بھرم کچھ زیادہ دیر رکھ نہ پائے۔ ہائے، اس نے سوالات کرنا شروع کیا۔ اس نے کہا میں بغیر سجدے کے نماز پڑھتا ہوں، دوسرا میں بغیر نکاح کے عورت رکھتا ہوں، تیسرا میں رحمت سے بھاگتا ہوں، چوتھا میں فتنے سے محبت کرتا ہوں۔ آپ ان چاروں کے جواب دیں۔ اگر آپ نے جواب دے دیا پھر 3 اور سوال کر کے جواب ملنے پر کلمہ پڑھ لوں گا۔ لیکن جو حاضرین تھے وہ حیران ہو گئے اس کے سوال سن کے۔ اب آخر خلیفۃ المسلمین نے فرمایا بھائی یہ پاگل ہے، ایسے سوالات کرنا اسلام کی توہین ہے۔ حکم دیا اسے دربار پروقار سے نکال دیا جائے۔ اب میں دیکھتا ہوں کون نہیں سن رہا۔ اب جیسے درباریوں نے مار کر اسے دربار سے نکالا، جناب سلمان ملے۔ جناب سلمان ملے، کہا یہاں سے جواب نہیں ملیں گے، اگر جواب لینا ہے تو چل خلیفۃ اللہ کی بارگاہ میں۔ بھئی یہ کہہ کے سلمان یہودی کو علی کی بارگاہ میں لائے۔ علی نے یہودی کی طرف دیکھا، دیکھ کے کہا اے یہودی سوال کر جواب سن۔ اس نے کہا یا علی میں بغیر سجدے کے نماز پڑھتا ہوں۔ مولا نے دیکھ کے فرمایا ہاں تو نماز جنازہ پڑھتا ہے۔ اس نے کہا میں بغیر نکاح کے عورت رکھتا ہوں۔ مولا نے فرمایا تو کنیز رکھتا ہے جس سے نکاح پڑھنا ضروری نہیں۔ اس نے کہا میں رحمت سے بھاگتا ہوں۔ مولا نے فرمایا تو بارش سے ڈرتا ہے اس لیے اس سے بھاگتا ہے۔ اب اس نے کہا میں فتنے سے محبت کرتا ہوں۔ علی نے فرمایا قرآن کہتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنۃ، قرآن کہتا ہے کہ اولاد اور مال فتنہ ہے، تو اس فتنے سے محبت کرتا ہے۔ بس یہ آخری جملہ ہوگا انشاءاللہ اور خط۔ اب ارباب بصیرت، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اب یہودی کا لہجہ بدلا، انداز بدلا۔ ہائے، کہنے لگا اے وصی رسول۔ ہائے ہائے ہائے، وہ وہاں گیا تھا تو نظر ہی نہیں آیا وصی، اب یہاں آیا، کہا اے وارث رسول، اے وصی رسول، میں 3 سوال آپ سے اور دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ مولا نے فرمایا بھائی 3 نہیں بلکہ 3 لاکھ دریافت کر، ہم دنیا کے پڑھائے ہوئے نہیں بلکہ درس الہی سے پڑھ کے آئے ہیں۔ دنیا کے سوالات تو ختم ہو سکتے ہیں، علی کے جواب میں کمی نہیں آئے گی۔ اب اس نے سوال کیا کہ یا علی بتائیے بن باب کے کون حیوان پیدا ہوا؟ مولا نے فرمایا ناقہ صالح کی۔ اس نے کہا کہ وہ کون تھا جس نے قید میں سیر کی؟ امام نے فرمایا، مولا نے فرمایا حضرت یونس جس نے مچھلی کے پیٹ میں سیر کی۔ اب آخری جملہ ہے، مصائب نہیں ہوگا، آخری جملہ۔ اب یہودی نے کہا یا علی یہ بتائیے وہ کون سی جگہ ہے جہاں صرف ایک بار سورج چمکا؟ مولا نے مسکراتے ہوئے فرمایا ارے بھائی یہ تو سلمان بھی بتا سکتا ہے، دریائے نیل جہاں موسیٰ نے عصا مارا تھا۔ بس یہ کہنا تھا۔ اب یہودی نے قدموں پہ ہاتھ رکھے اور رکھ کے کہا یا علی کلمہ پڑھائیے۔ علی ولی اللہ تک کلمہ پڑھا۔ جملہ کہوں، جو کام پتہ نہیں کون سمجھے کون نہ سمجھے، آخری جملہ ہے یا علی مدد، جو کام مسلمانوں کی تلواریں نہ کر سکی علی کی گفتار نے کر دکھایا۔